اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ التوبۃ کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 366 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا زائدة عن شبيب بن عرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله تعالى عنه قال حدثني أبي. ہمیں روایت کی حسن بن علی الخلال نے، انہوں نے روایت کی حسین بن علی الجعفی سے، انہوں نے زائدت سے، انہوں نے شبیب ابن غرقدہ سے، اور انہوں نے سلیمان سے جو کہ حضرت عمر بن الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد یعنی عمر بن الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی انہو شہد حجۃ الوداع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ وذکر ووعظ، کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک تھے. آپ علیہ السلام بیان کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر لوگوں کو واعظ فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ میں کون کون سی باتیں تھیں تو وہ پھر یہاں پر ذکر کر رہے. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایو یوم احرم، ایو یوم احرم، ایو یوم احرم. 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کون سا دن حرمت و عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑا دن ہے. احرم صیغہ اسم تفضیل ہے. تو 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ سوال کیا. فقال الناس یوم الحج الاکبر، لوگوں نے جواب دیا بڑے حج کا دن، یعنی عظمت اور حرمت کے اعتبار سے سب سے بڑا دن یہی بڑے حج کا دن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہے، جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں. یعنی جس طرح حج کے دنوں میں حرم شریف کے اندر ذی الحجہ کے مہینے میں حرمت پامال کرنا جائز نہیں، تو اسی طرح مسلمانوں کی تینوں چیزیں جو یہاں پر ذکر ہوئی، ان کے خون، اموال اور عزتیں، ان کے اوپر بھی دست درازی کسی صورت جائز نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح حرام ہے. الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، سنو خبردار، کوئی جنایت کرنے والا جنایت نہیں کرتا مگر اپنے آپ کے اوپر، یعنی جو بھی جنایت کرتا ہے اس کا وبال اس کے ذات کے اوپر ہوگا. ولا یجنی والد علی ولدہ ولا ولد علی والدہ. تیسری بات جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ کوئی جنایت کرنے والا اپنی اولاد پر جنایت نہیں کرتا اور نہ کوئی اولاد اپنے باپ پر جنایت کرتی ہے. مطلب اس بات کا یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ باپ کا گناہ اولاد کے سر نہیں ہوگا اور اولاد کا گناہ باپ کے سر نہیں پڑتا، ہر ایک اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا. الا ان المسلم اخو المسلم فلیس یحل لمسلم من اخیہ شیء الا ما احل من نفسہ.
خبردار بے شک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، پس کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں اس کے مسلمان بھائی کی کوئی چیز مگر جس کو وہ خود حلال کر دے۔ اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ الا وان کل ربا فی الجاہلیت موضوع لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون غیر ربا العباس بن عبد المطلب فإنہ موضوع کلہ۔ پانچویں بات آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ خبردار بے شک زمانہ جاہلیت کا ہر سود ختم کر دیا جاتا ہے، تمہارے لیے تمہارے اصل اموال ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ کوئی تم پر ظلم کرنے پائے گا، علاوہ عباس ابن عبد المطلب کے سود کے کہ وہ سارا ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ الا وان کل دم کان فی الجاہلیت موضوع واول دم ازع من دم الجاہلیت دم الحارث ابن عبد المطلب کان مسترضعا فی بنی لیث فقتلتہ ہذیل۔ خبردار بے شک ہر خونی مطالبہ جو زمانے جاہلیت میں تا ختم کر دیا جاتا ہے، اور جاہلیت کے خونوں میں سے پہلا خون جس کا مطالبہ میں ختم کرتا ہوں وہ حارث ابن عبد المطلب کا خون ہے۔ وہ بنو لیث میں دودھ پیتا تھا، اس کو ہذیل نے قتل کیا تھا۔ الا واستوصوا بالنساء خیرا فانما ہن عوان عندکم لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلك الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ فإن فعلن فاہجروہن فی المضاجع واضربوہن ضربا غیر مبرح فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ خبردار عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی میری وصیت قبول کرو، کیونکہ عورتیں تمہارے پاس قیدی ہی ہیں، تم مالک نہیں ہو عورتوں کے کسی بھی چیز کے مگر اس کے علاوہ، یعنی حق احتباس تمہیں حاصل ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہ وہ نافرمانی کرے، یعنی اگر اس حق کو قبول نہ کرے بلکہ ادھر ادھر بھٹکتی پھرے، گھر سے باہر زیادہ اوقات گزارا کرے، بس اگر وہ نافرمانی کرے تو پھر ان کو خوابگاہوں میں چھوڑ دو، اپنے بستر ان سے الگ کر لو، ان کو صحبت سے محروم رکھو، یہ سزا ہوگی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، ان کو ایسی مار مارو جو سخت نہ ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس اگر پھر وہ تمہارا کہنا ماننے لگی تو تم ان پر کوئی راہ نہ ڈھونڈو، یعنی اب ان کو خواہ پریشان مت کرو۔ الا وان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، خبردار بے شک تمہارے لیے تمہارے عورتوں کے اوپر حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ فاما حقکم علی نسائکم فلا یطئن فرشکم من تکرہون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون، پس تمہارا حق تمہاری عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہاری بستروں کو نہ روندے وہ شخص جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور ان لوگوں کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ الا وان حقہن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، اور خبردار عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کے پہننے اور کھانے کا اچھا انتظام کرو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ورواہ ابو الاحوص عن شبیب ابن غرقدہ، اور اس کو ابو الاحوص نے شبیب ابن غرقدہ سے روایت کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورۃ التوبہ اور سورہ براءت دونوں نام ہیں اس کے، تو اس میں آیت نمبر 3 میں حج کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر سال کا حج وہ حج اکبر ہے، جبکہ عمرہ حج اصغر ہے۔ اب عوام میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے، جمعے کے دن
جو عرفہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ شریعت میں اس بات کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ عوام کے نزدیک اس حج کی بہت بڑی فضیلت ہے باقی تمام حجوں کے اوپر۔ تو عزیز طلباء کرام، اس کی ایسی کوئی اصل موجود نہیں ہے کہ روایت میں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج اکبر قرار دیا ہو اور اس کی کوئی خاص فضیلت۔ ہاں، جمعے کے دن عرفہ کا آنے سے یہ نفس فضیلت حاصل ہوگی جیسے جمعے کو حاصل ہے، لیکن اور کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ اس حج کا ثواب اتنے حجوں کے برابر ہوگا۔ مختلف علاقوں میں مختلف غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں اس کے متعلق پائی جاتی ہیں۔ تو حج اکبر بس یہی ہے جو سال کے ذی الحجہ میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے، اور عمرہ اسے حج اصغر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس روایت میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ علیہ السلام نے عالمگیر تعلیمات ارشاد فرمائی وہ یہاں پر ذکر فرمائی، اور حقیقت میں یہ تمام کے تمام ارشادات سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ سونے سے بھی لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ آپ علیہ السلام نے اس میں کتنے عظیم الشان الفاظ سے، کتنے زبردست انداز سے آپ علیہ السلام نے بالکل آسان طریقے سے لوگوں کو احکام بیان فرمائے۔ تو پہلی بات جو آپ علیہ السلام نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمائی وہ اس دن کی حرمت کے بارے میں، کہ کون سا دن حرمت اور عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑا دن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حج کا دن عرفہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت حرمین شریفین میں اور اس مہینے یعنی ذی الحجہ کے محترم مہینے میں۔ تو مسلمان کے یہ تینوں چیزیں اسی طرح قابل حرمت، قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے۔ اس میں اس کے اوپر کسی قسم کی دراندازی نہیں کی جائے گی، دست درازی نہیں کی جائے گی، کہ جس طرح حرم شریف کے اندر حج کے دنوں میں ذی الحجہ کے مہینے میں حرمت پامال کرنا جائز نہیں، تو اسی طرح یہ تینوں چیزیں کسی بھی مسلمان کے لیے کسی بھی حال میں اس کی پامالی کرنا وہ جائز نہیں ہے، چاہے کون سا بھی مہینہ ہو، کون سا بھی وہ شہر ہو، اور جو بھی مہینہ اور دن چل رہا ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جس قسم کی جنایت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا وبال اس کے اپنے اوپر آئے گا۔ والد کا گناہ اس کے اپنے سر ہوگا، اس کی ذمہ داری اولاد کے اوپر نہیں، اولاد کے گناہ والد کے سر نہیں لادے جائیں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا چوتھے نمبر پر مسلمان کا بھائی ہے، تو کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے مسلمان بھائی کی کوئی چیز وہ لے لے، مگر یہ کہ وہ خود سے اسے اجازت دے کہ بھائی میری طرف سے تجھے یہ اجازت ہے، تو اس کو استعمال کر سکتا ہے تو پھر لینا یہ جائز ہے، ورنہ زبردستی لینا، چوری چھپے لینا، ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کرنا یہ حرام ہے۔ پھر عزیز طلباء کرام، سود کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور جو جاہلیت کے جتنے سود تھے اس کو ختم کر دیا، اصل رؤوس اموال اس کو چھوڑا، اصل اموال جتنے بھی تھے اس کو اپنی جگہ پر رکھا کہ وہ تم لوگوں کو واپس ملیں گے، لیکن سود کوئی نہیں، اور عباس ابن عبد المطلب کا سارا سود سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ختم کیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سودی قرضے دیتے تھے، ابھی بھی یہ دور چل رہا ہے، وہ جاہلیت کا دور تھا، تو اب یہ تعلیم یافتہ دور جو کہلاتا ہے،
اس میں بھی عزیز طلباء کرام آپ بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں وہ سود پر دیں گے، کسی عام آدمی سے لینا چاہیں گے وہ آپ کو سود کمیشن کے اوپر وہ قرضے دیں گے۔ ابھی بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کے جو خون تھے، خونی مطالبات تھے، اس کو ختم کیا۔ یہ آپ علیہ السلام نے جو سب سے پہلا خون اس کو ختم کیا حارث ابن عبد المطلب کا۔ یہ ایک شیرخوار بچہ تھا جس کا نام ایاس ابن ربیع ابن حارث ابن عبد المطلب تھا، اور یہ ایک قبیلے میں دودھ پیتا تھا۔ تو ایک جنگ میں قبیلے حذیل کے آدمی نے اس کو پتھر مارا جس سے وہ مر گیا، تو اس خون کا مطالبہ باقی تھا، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو ختم کر دیا۔ پھر عورتوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے تاکید کی، وصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اگر تمہارے پاس ان کا حق احتباس ہے لیکن تم ان کے مالک نہیں ہو۔ ہاں، اب اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو نافرمانی کرنے کی صورت میں صرف ان کو اس قدر سزا دو کہ ان سے اپنے بستر الگ کرو، ان سے صحبت نہ کرو۔ اور یقین رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ جو عورت ہوتی ہے جن میں کسی بھی درجے کا حیا ایمان موجود ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بات موت سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے اپنا بستر الگ کر لے، اس سے صحبت کرنا چھوڑ دے۔ یہ اس کے لیے موت سے بھی بدتر چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اگر بالفرض کبھی مار کی ضرورت ہو، بالکل وہ سدھرنے کا نام لا لے، تو پھر مار ایسی مار ہو کہ جو دکھائی نہ دیتی ہو، جس کے نشان نہ پڑتے ہو، جو زیادہ سخت نہ ہو۔ لیکن پھر اگر وہ اطاعت کرے تو بس وہ تمہاری بیویاں ہیں، ان کو پھر تانے نہیں دینے چاہیے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے حال پر ہی اچھے طریقے سے چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھی حقوق ہیں تمہارے بیویوں پر، اور اسی طرح تمہارے بیویوں کے تمہارے اوپر حقوق ہے۔ جو تمہارے حقوق ہے تمہارے بیویوں کے اوپر وہ یہ کہ وہ تمہارے بستر کو اس شخص کے ذریعے نہ روندے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور ان لوگوں کو تمہارے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے جس کو ناپسند کرتے ہو، دونوں ایک ہی بات ہے۔ اور عورتوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم ان کے پہننے، کھانے پینے وغیرہ کا انتظام یہ اچھے انداز سے کرو۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی میرے والد نے، اور انہوں نے روایت کی اپنے والد سے یعنی عبد الوارث کے دادا سے، انہوں نے روایت کی محمد ابن اسحاق سے، انہوں نے روایت کی ابو اسحاق سے، انہوں نے حارث سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الحج الاکبر فقال یوم النحر، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بڑے حج کا دن کون سا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال يوم الحج الاكبر يوم النحر، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے حارث سے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج اکبر یہ نحر کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ھذا اصح من حدیث محمد ابن اسحاق، یہ روایت زیادہ صحیح ہے محمد ابن اسحاق کی روایت سے جو پہلی والی ہے، لأنه روی من غیر وجہ ھذا الحدیث عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی موقوفا، کیونکہ وہ اس کو روایت کرتے ہیں اس طریق کے علاوہ ابو اسحاق سے اور وہ حارث سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ موقوف نقل کرتے ہیں۔ ولا نعلم احدا رفعه الا ما روی عن محمد ابن اسحاق، اور ہم نہیں جانتے کسی کو بھی کہ جس نے اس کو مرفوع بیان کیا ہو مگر یہ کہ جس کو نقل کرتے ہیں محمد ابن اسحاق۔
جی عزیز طلباء کرام، اس میں بھی یہی بات ہے کہ حج اکبر کا دن یہ یوم النحر 10 ذی الحجہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا تاکہ لوگوں میں اعلان کرے کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ بڑے حج کا دن کون سا ہے کہ میں اس کا اعلان کروں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم النحر 10 ذی الحجہ کا۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے، اور اسی کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اصح کہا کہ یہی زیادہ صحیح ہے۔ اور 10 تاریخ کو لوگ مزدلفہ سے منی آ جاتے ہیں، اس لیے اس دن اعلان کرنے کا حکم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔